وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ۔ محترم سامعین اعظام و ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ سے چند آیتیں میں نے تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ الہ العالمین اس ماہ مبارک میں ہم تمام کو قرآن کریم پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، سورہ طٰہٰ یہ ان سورتوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں سورہ کہف اور سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ طٰہٰ جو آیت کا پہلا لفظ ہے یا سورت کی جو پہلی آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محمد اور احمد کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے نام ہیں، انہی میں سے ایک نام طٰہٰ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما میں سے ایک اسم یا ایک آپ کا نام طٰہٰ بھی ہے۔ اس آیت سورت کی فضیلت میں یا اس سورت کی خصوصیت یہ بتلائی جاتی ہے کہ جب مسلمان مکہ سے حبش کی طرف ہجرت کر گئے اور یہاں ان کے گھر والوں کو بہت سارے لوگوں کو ستایا جانے لگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کا نزول کیا اور بتلایا کہ دیکھیے صرف آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ آپ کے ساتھ 9 آیتوں کے فوراً بعد شروع کی جو 9 آیتیں ہیں اس میں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی عظمت بتلائی ہے، اپنی کاریگری بتلائی ہے، اپنے قدرت کے کچھ نمونے بتلائے ہیں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے 2 پہلوؤں کو سورہ طٰہٰ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی 10 آیات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، ایک دن آئے دن سن رہے تھے کہ اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے گھر سے ارادہ بنا کر کے نکلے، نعوذ باللہ، کہ آج چل رہے ہیں، آج محمد ہی کا صفایا کر دیں گے، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے دیکھا کہ عمر کا تیور کچھ ٹھیک نہیں ہے، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا، کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید یہ بھی مسلمان ہو چکے۔ غصہ مزید بڑھ گیا، اپنے بہن کے گھر پہنچے تو وہاں ان کی بہن اور ان کے بہنوئی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سیکھ رہے تھے یا قرآن کریم سیکھ رہے تھے، بہن اور بہنوئی۔ حضرت عمر نے کہا اچھا لاؤ وہ کلام تو سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے انکار کر دیا،
بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، بہن بچانے آئی، بہن کو بھی مارا۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کیا، سمجھ دی، راہ ہدایت کی اللہ رب العالمین نے توفیق دی، دل نرم پڑ گیا۔ کہا اچھا ٹھیک، وہ کلام تو سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ کہا کہ عمر وہ کلام ایسے تم نہیں پڑھ سکتے، پہلے تم غسل کرو، دوسرے صاف ستھرا لباس پہنو، تب تم وہ کلام پڑھ سکتے ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیا، جب وہ کلام دیکھے تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، جو حضرت عمر کے ڈر سے گھر میں چھپ گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عمر نرم پڑ گئے ہیں تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور کہا کہ عمر ابھی کل کی بات ہے، ابھی کل کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بامرین، کہ اے اللہ تو عمر بن ہشام کے ذریعہ سے یا عمر بن خطاب کے ذریعہ سے تو اسلام کو بلندی عطا کر دے۔ اور کہا کہ وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی تھی، عمر وہ تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر کو خباب بن ارت لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں تمام صحابہ موجود تھے۔ پہلا مدرسہ دار ارقم ہی تھا جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر کے حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بے چینی بہت بڑھ گئی، تب قرآن نے کہا کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ یہ قرآن نازل ہو اور آپ کی بے چینی بڑھ جائے، آپ کا قلق اور آپ کا اضطراب بڑھ جائے، نہیں، یہ قرآن تو اس لیے نازل کیا ہے کہ جو ڈرنے والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں، جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ اس کے بعد قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، چونکہ مکہ کی جو آبادی تھی، اس آبادی یا مکہ کی جو تہذیب تھی وہ تہذیب بڑی پرانی تھی، لوگ یہاں کے ہر تہذیب سے لوگ متعارف تھے، جاننے والے تھے، اس لیے کہا کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو موسیٰ کا قصہ نہیں پتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے تقریباً 60 یا 70 آیتوں میں سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ کا قصہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قصہ جو ذکر کیا قرآن نے، وہ قصہ یوں ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زندگی کا جو دوسرا پہلو ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے لوٹ رہے تھے بیوی بچوں کے ساتھ، راستے میں پہنچے، رات بڑی تاریک تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کہیں روشنی دکھ رہی، اپنی بیوی سے کہا کہ امکثوا، تم لوگ ٹھہرو، انی آنست نارا، میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے آگ لا رہا ہوں، یا پھر وہ لوگ ہمیں راستے کی رہنمائی کریں گے، یا تو آگ دیں گے، آگ لائیں گے، کچھ گرمی اس سے سکون حاصل کریں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ہمیں راستہ بتا دیں گے، رات بڑی تاریک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جہاں وہ روشنی دکھ رہی تھی وہ طویٰ نامی وادی تھی، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی روشنی یا اپنا نور ظاہر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، مفسرین نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے کہ ایک درخت سے آواز آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت سے آواز آئی، کہا انی انا اللہ، کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اے موسیٰ تم اپنے جوتے اتار دو۔ علماء کرام نے 2 وجہیں لکھی ہیں۔
کہ پہلی صورت تو یہ تھی کہ جب یہ جوتے اتار دیں گے تو ان کے اندر تواضع و انکساری آ جائے گی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ طویٰ وادی یہ ایک مقدس وادی تھی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے جوتے کو اتار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، رب سے ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی، اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ موسیٰ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے مرتن اخرى، قرآن نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی 2 بار تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ ایک تو تمہاری پیدائش کے موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی گئی کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ جس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا، اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ سال بچوں کے قتل کا سال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ بچے کو ایک صندوق میں کر کے دریا میں ڈال دو، دریائے نیل جو فرعون کے محل کے کنارے سے ہو کر کے گزرتا تھا، اور کہا کہ تمہاری بہن کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی، بادشاہ کے محل کے پاس جب وہ صندوق پہنچا بادشاہ کی بیوی نے اسے نکلوا لیا، کہا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں، ہم اسے اولاد بنا لیں گے۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا کاریگر ہے کہ دشمن کے گھر میں جو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے پورے بستی کے بچوں کو قتل کروا رہا ہے، اللہ رب العالمین انہی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال رہا ہے۔ اور وہ بھی نہیں، جتنی دائیاں آئیں قرآن نے کہا کہ ہم نے سب کے دودھ کو موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک دائیہ کو بتلاؤں، وہ ہمارے بھائیوں کو دودھ پلا چکی ہے۔ اس نے رہنمائی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا اور وہ آئیں اور انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ کہا ایک احسان تو ہم نے تمہارے اوپر یہ کیا ہے کہ تمہیں فرعون کے گھر میں پرورش دی ہے، اور دوسرا احسان ہم نے تمہارے اوپر اس وقت کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو ایک بنی اسرائیل میں سے اور ایک فرعون کے خاندان میں سے 2 شخص لڑائی کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل والے نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے خاندان کے ہیں، کہا کہ بچا لیجئے اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انجانے طور پر فرعون کے خاندان والے کو ایک گھوسا یا ایک موقع مارا اور وہ شخص فوراً مر گیا۔ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر کے مدین کی طرف بھیج دیا۔ جب وہاں سے لوٹے تو عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ یہ قصہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک دعا سکھلائی ہے اللہ رب العالمین نے، علم کی زیادتی کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے قصے میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ، اس نے بہت سرکشی کر رکھی ہے، تو کہا رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی کر۔ اس سے پہلے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا ہے تمام طالبان علوم نبویہ کے لیے کہ وہ اس دعا کو پڑھیں کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے۔ فرعون ایک وقت کا بادشاہ تھا، وقت کے بادشاہ کے پاس جانا تھا، اسے دعوت دینی تھی، ڈر رہے تھے۔ کہا واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان کی جو گرہ ہے اس گرہ کو تو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میں جو بات کہوں لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر پورا قصہ ذکر ہے، جو قصہ بیان کیا جا چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، جب وادی کے اندر کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ہم نے تمہارے اوپر دو احسان کیا۔ اس کے بعد کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہے میرے رب یہ تو میری لاٹھی ہے۔ کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ کہا اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی، کہا کہ یہ لاٹھی ہے، اس پر میں کبھی ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنے جانوروں کے لیے، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر چھوڑو۔ جیسے چھوڑے وہ ایک بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔ کہا خذھا ولا تخف، اے موسیٰ تم اس کو پکڑ لو، پھر وہ جیسے تھی لاٹھی ویسے ہی ہو جائے گی۔ ایک نشانی تو یہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دوسری نشانی یہ دی کہ موسیٰ تم اپنے ہاتھ کو بائیں جانب ڈال کر کے نکالو، تو وہ ہاتھ بغیر کسی بیماری کے، جیسے ایک ہے کہ اگر کسی کو برس کی بیماری ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں سفید ہو جاتے ہیں، کہا بغیر کسی بیماری کے یہ تمہارا ہاتھ چمکنے لگے گا۔ یہ دو نشانیاں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت جادو کا بڑا دورہ تھا، بہت دورہ تھا، اسی لیے فرعون نے جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا تھا۔ بہت بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے تھے، کوئی رسی سے، کوئی دھاگے سے، کوئی گھاس سے، ہر چیز سے انسان صاف بنا دیتا تھا۔ پورا میدان کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہ قصہ پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی نشانی دی وہ نشانی جادو کی شکل میں دی کہ ایک لاٹھی ہے، لاٹھی کو اگر آپ زمین پر چھوڑیں گے تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ ہاتھ ہے، بغیر کسی بیماری کے آپ بائیں جانب ڈالیں گے اور نکالیں گے تو وہ ہاتھ چمکنے لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، جس سے تم ڈر رہے ہو، بے چینی تمہاری بڑھ رہی ہے، ہم نے وقت کے حساب سے معجزات دیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دورہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلی جو نشانی دی وہ جادو جیسی دی، معجزہ تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، دوسروں کو اجمی گونگا کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے، امی کہتے ہیں پڑھا ہوا شخص۔ بہت سارے لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جاہل نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے معلم تھے، سب سے بڑے معلم تھے۔ آپ نے صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ نے ہم تک علم پہنچایا۔ سب سے بڑے معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو نہ لکھ سکتا ہو، نہ کسی کا لکھا ہوا پڑھ سکتا ہو، نہ خود لکھ سکتا ہو کوئی چیز، نہ کسی کا لکھا ہوا پڑھ سکتا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن آپ کو یاد بھی تھا، اور قرآن آپ بعد میں آ کر کے صحابہ کو سکھاتے بھی تھے۔ تو ایک ایسے امی شخص پر پورے قرآن کو نازل کرنا، یہ ایک بہت بڑا قرآن کریم بذات خود معجزہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اس کے بعد ایک آخری تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی کہ دیکھیے یہ آپ کے ساتھ پہلا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ پہلا معاملہ ہو۔ جتنے رسول آئے سارے رسولوں کی تکذیب کی گئی، سارے رسولوں کو جھٹلایا گیا، سارے رسول کے انکار کرنے والے تھے، تو کہا کہ آپ صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔
ایک آخری حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود آپ نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کا آخری حکم ہے کہ خود بھی نماز پڑھیے اور گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اپنا تو نماز پڑھ لے لیکن اس کے بیوی بچوں کا معاملہ یہ ہو کہ وہ کبھی پچھم کی طرف یا قبلہ کی طرف رخ نہ کرتے ہوں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو کل انسان سے باز پرس ہوگی اس معاملے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ہر شخص محافظ ہے، ہر شخص سے کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کہنے والے، آپ سننے اور دیکھنے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔